بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز ناظرین، پہلی دو اقساط میں جناب مہدی کے اصل نام، نسب، حلیہ اور 5 علامات جو امام مہدی کے ظہور پر شاہد ہوں گی ذکر کر دی گئی ہیں۔ آج کی قسط میں ہم باقی علامات کا تذکرہ کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ چھٹی علامت، دریائے فرات سے سونے کے پہاڑ ظاہر ہونا اگلی بڑی علامت امام مہدی کے ظہور کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ دریائے فرات جو کہ عراق میں ہے، اس سے سونے کے پہاڑوں کا نکلنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، روایت ہے کہ عنقریب دریائے فرات اپنے سونے کے پہاڑ ظاہر کر دے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے لڑ پڑیں گے، حتیٰ کہ 100 میں سے 99 افراد اس لڑائی میں مارے جائیں گے۔ اتنا قتل ہوگا، اتنا قتل ہوگا۔ حدیث میں ملحمۃ الکبریٰ کے الفاظ ہیں۔ اس ملحمۃ الکبریٰ کا تذکرہ ہمیں تورات میں بھی ملتا ہے۔ تورات میں ملحمہ کبریٰ کے نام سے نہیں بلکہ ہرمجدون کے نام سے، یعنی اورمیگڈون۔ موجودہ دور کے اندر اکثر علماء کی یہ رائے ہے کہ تیسری جنگ عظیم ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ بعض احباب کا خیال ہے کہ وہ سونا عراق کے آئل ریزروز ہیں، بندہ اس بات سے متفق نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ احتمالات اور رائے ہیں، ان کے بارے میں ہم یقینی نہیں کہہ سکتے۔ کئی کتابیں آج سے 8 سال پہلے لکھی گئی ہیں، انہوں نے اپنے دور میں علامات پوری کر دی تھیں، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال ہی ظہور ہو جائے گا۔ وہ احتمالات غلط ہو گئے، ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہی مراد ہے۔ اللہ ہی کو علم ہے، احتمال رہے گا، باقی اللہ ہی کے علم میں اصل حقیقت ہے۔ 7ویں علامت، دھماکے کی آواز۔ اس سال جس وقت سفیانی قتل عام کر رہا ہوگا، اس سال رمضان کے اندر ایک علامت جو پوری ہونی ہے، جو بہت بڑی علامت ہے امام مہدی کے ظہور کی، اور وہ علامت کیا ہے؟ رمضان کے اندر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا۔ روایت کے اندر ذکر ہے کہ جس سال میں امام مہدی کا خروج ہے، ایک دھماکے کی بہت بڑی گونج کی آواز نکلے گی اور پورے خطے میں پھیلے گی۔ 8ویں علامت، چاند گرہن، پھر سورج گرہن۔ رمضان کی پہلی تاریخ میں چاند گرہن اور اسی طرح 15 تاریخ میں۔ ایک ہی رمضان کے اندر سورج گرہن ہوگا، اور سائنسی لحاظ سے یہ ممکن نہیں کہ چاند گرہن پہلی تاریخ کو ہو، اس لیے یہ ایک بہت بڑی علامت ہوگی۔ 9ویں علامت، امیر حج کا قتل۔ یہ بھی ایک علامت ہوگی کہ اس سال رمضان گزرنے کے بعد جو حج کا امیر ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا، اور حج سے پہلے جس وقت ان کو قتل کر دیا جائے گا، اس وقت آپس میں بادشاہت کے لیے جنگ چھڑ جائے گی۔ حتیٰ کہ حج کا جو دن ہوگا، اس وقت مسلمانوں کا حج کا کوئی امیر نہیں ہوگا، اور مینا میں قتل و غارت پھیلے گا، اور یہ لڑائی بادشاہت کے لیے ہوگی۔ اور اس سال مینا میں خوب قتل و غارت ہوگی، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس سال امام مہدی کا ظہور ہے، اس سال ظہور سے پہلے انتہائی قتل و غارت ہوگی، اور یہ حج مسلمانوں کا بغیر امیر کے ہوگا۔ جس وقت مسلمان حج کر لیں گے، حرم کے اندر امام مہدی کو اولیاء، قطب اور ابدال اور علماء تلاش کریں گے اور ان سے بیعت کریں گے۔ 10ویں علامت، لشکر کا دھنسنا۔ جس وقت سفیانی کو پتہ چلے گا کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور علماء نے ان کی بیعت کر لی ہے، تو سفیانی امام مہدی کو قتل کرنے کے لیے لشکر کو بھیجے گا۔ یہ لشکر مدینہ منورہ سے چلے گا اور مکہ مکرمہ کی طرف جائے گا امام مہدی کو قتل کرنے کے لیے۔ جس وقت یہ بیدا کے مقام پر پہنچے گا تو یہ سارے کا سارا لشکر دھنس جائے گا، اور یہ بہت بڑی علامت ہوگی امام مہدی کے ظہور کی۔ اس کا تذکرہ اکثر روایات میں ملتا ہے کہ بیدا کے مقام پر یہ لشکر جائے گا اور جا کر دھنس جائے گا، سارے کا سارا لشکر دھنس جائے گا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارا لشکر دھنس جائے گا، اور اس میں مختلف قسم کے لوگ ہوں گے، لیکن ہر ایک کو اپنی نیت کے مطابق اللہ جل شانہ اٹھائیں گے۔ مختلف لوگوں سے کیا مراد؟ یعنی بعض لوگ تو ایسے ہوں گے جو لشکر میں زبردستی شریک ہوں گے، امام مہدی کو مارنا نہیں چاہتے ہوں گے، بلکہ سفیانی کے حکم کی تعمیل میں لشکر میں شامل ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو لوگ اپنی خوشی سے شامل نہیں ہوں گے وہ قیامت کے دن تو الگ ہو جائیں گے، لیکن دھنسنے میں سب شریک ہو جائیں گے۔ جس وقت وہ لشکر دھنسے گا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ سب کو دھنسا دے گا سوائے ایک بندے کے۔ وہ ایک بندہ واپس جائے گا اور اپنے حکمرانوں کو اور سفیانی کو بتائے گا کہ یہ معاملہ ہوا،
اور سارا لشکر دنس چکا ہے، اللہ اس بندے کو اس لیے چھوڑے گا تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکے اور ظاہر کرا سکے کہ یہی امام مہدی ہیں۔ 11ویں علامت، خراسان سے لشکر۔ اس طرح سے اہل خراسان کے حوالے سے امام مہدی کے ظہور سے پہلے تذکرہ آتا ہے۔ اللہ جل شانہ ماوراء النہر کے علاقے سے حارث یا حراس نامی شخص کو پیدا فرمائیں گے۔ یہ ایک لشکر تیار کریں گے جو خراسان کی طرف کوچ کرے گا۔ ماوراء النہر کا علاقہ کون سا ہے؟ یہ سمرقند بخارا کا علاقہ ہے جس وقت امام مہدی کا خروج ہونا ہے۔ اسی اثنا کے اندر اس علاقے سے حارث یا حوات نامی شخص کو پیدا کریں گے۔ یہ لشکر تیار کرے گا جو سارے لشکر کے ساتھ خروج کرے گا اور فتوحات کرتا چلا جائے گا۔ جو خراسان کا تذکرہ ہے یہ افغانستان کی پہاڑیاں، افغانستان کا علاقہ اور ایران کا بعض اور بلوچستان کا بعض۔ اس کا اصل جو سپہ سالار ہوگا وہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ ازبکی یا تاجکی ہوگا۔ ماوراء النہر کے علاقے میں اس کا تعلق ہوگا اور وہ افغانستان سے نکلے گا، جس کا ہر اول یعنی لشکر کا پہلا دستہ جو ہوگا اس کا جو سربراہ سپہ سالار ہوگا اس کا نام منصور ہوگا، اور وہ اہل خراسان کو لے کر سفیانی کے لشکر پر حملہ کر دے گا۔ ان کے درمیان کئی جھڑپیں ہوں گی۔ کتاب الفتن میں نعیم بن حماد نے تذکرہ کیا ہے کہ 3 جھڑپیں ہوں گی۔ 3 مقامات کا ذکر کیا ہے، ایک جھڑپ کو قومس کے علاقے، ایک کو تنخوم کے علاقے میں اور ایک دولاب کے علاقے میں۔ ان کے بارے میں خاص نہیں پتہ کہ یہ کون سے علاقے ہیں۔ بہرحال اس وقت اس لشکر کی لڑائیاں اصل خراسان کے ساتھ چل رہی ہوں۔ یہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے کی بات ہے۔ بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سفیانی جو دمشق سے نکلے گا اس کا غلبہ پورے عالم اسلام پر پھیل چکا ہوگا، اور عالم اسلام کے اندر جو مقامات ہیں جیسے عرب ممالک بھی ہیں یہ سب اس سے بھاگ چکے ہوں گے، اور جو اہل حق لوگ ہوں گے وہ اس سفیانی کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے، اس کو مار رہے ہوں گے، اور اس وقت لڑائیاں ہو رہی ہوں گی۔ اس سفیانی کے بارے میں صراحت سے تذکرہ آتا ہے کہ وہ خاص طور پر علماء کو قتل کرے گا اور سادات کا دشمن ہوگا، اہل علم کا دشمن ہوگا اور سادات کا دشمن ہوگا، اور جس کے بارے میں اس کو پتہ چلے گا کہ یہ سید ہے کہے گا اس کو فوراً قتل کر دو۔ 12ویں علامت، خراسان کے کالے جھنڈے۔ اسی طرح جو خراسان کے کالے جھنڈے ہیں جن کا تذکرہ منصور کے بارے میں آتا ہے، اسی طرح ایک اور شخص کا تذکرہ شعیب بن صالح کا آتا ہے۔ یہ 5000 افراد کے ساتھ نکلیں گے اور اس لشکر کے ہر اول کے افسر ہوں گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جس وقت تم سنو کہ کالے جھنڈے خراسان کی جانب سے نکل آئے ہیں تو تم ان جھنڈوں کی طرف چل پڑو، چاہے تمہیں ان کی طرف برف پر گھسٹ کر ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ 13ویں علامت، امام مہدی کے چچا زاد بھائی۔ جس وقت خراسان سے یہ جھنڈے نکلیں گے، جس شخص کے ہاتھ پہ یہ لوگ بیعت کریں گے وہ شخص امام مہدی کا چچا زاد بھائی ہوگا۔ امام مہدی کا جس وقت ظہور ہوگا تو اس وقت یہ چچا زاد بھائی بھی 12000 کا لشکر لے کر امام مہدی سے ملیں گے اور کہیں گے میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں، مہدی ہوں۔ امام مہدی کہیں گے نہیں، مہدی تو میں ہوں۔ تو چچا زاد بھائی امام مہدی کو کہے گا کہ آپ کے پاس کون سی نشانی ہے کہ پتہ چلے آپ ہی مہدی ہیں۔ 14ویں، 15ویں، 16ویں علامات۔ اس طرح امام مہدی ان علامات کو ظاہر کریں گے کہ وہ پرندے کو کہیں گے تو وہ پرندہ اڑتا ہوا زمین پر گر پڑے گا، اور درخت سے شاخ لے کر لگائیں گے تو زمین پر تو شاخ اس وقت درخت ہو جائے گی۔ اس علامت سے ظاہر ہوگا کہ یہی امام مہدی ہیں۔ امام مہدی جو ہیں وہ سفیانی کو قتل کریں گے، اور سفیانی کو قتل کرنے کے بعد امام مہدی کے لیے زمین کو لپیٹ دیا جائے گا، حکمران ان کی اطاعت کے لیے آئیں گے۔ 17ویں علامت، غزوہ ہند۔ یہ جو خراسان سے لشکر نکلے گا یہ پھیلتا جائے گا حتیٰ کہ پورے ہندوستان پر قابض ہو جائے گا۔ ہندوستان سے مراد صرف انڈیا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد پورا پاک و ہند ہے، جس کو ہم جنوبی ایشیا کہتے ہیں۔ نیپال، بھوٹان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ سارے کے سارے خطے آتے ہیں اس میں۔ 18ویں، 19ویں، 20ویں اور 21ویں علامت۔ اگلی تینوں علامتیں علامہ برزنجی کی کتاب الاشاعہ کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آسمان سے ایک منادی آواز دے گا جس میں امام مہدی کا تذکرہ ہوگا۔ دوسرا، مشرق کی طرف سے انتہائی عظیم آگ کا 3 یا 7 دن تک مسلسل ظاہر ہونا، اللہ جانے کہ شاید یہ کسی ایٹمی جنگ کی طرف اشارہ ہو۔ تیسرا، آسمان کا انتہائی سرخ ہو جانا، اور چوتھا، آسمان پر انتہائی گٹا ٹوپ اندھیرے کا آنا۔ 22ویں، 23ویں، 24ویں علامت۔ اگلی تینوں علامتیں بھی علامہ برزنجی کی کتاب الاشاعہ کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ شام کے پاس
ہرستہ نامی بستی کا دنسا دیا جانا، آسمان سے ایسی آواز کا آنا جسے تمام لوگ سن لیں، اور ایک معدنیات کی کان کے پاس لوگوں کا دنس جانا۔ 25ویں علامت، نصارہ کی جنگ۔ جس وقت امام مہدی سفیانی کو قتل کریں گے اس وقت مسلمانوں کے خلاف رومی اکٹھے ہو جائیں گے، نصارہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ جس وقت امام مہدی سفیانی کو قتل کر دیں گے اور خراسانی ہر طرف فتوحات حاصل کریں گے تو اس وقت سارے عیسائی مسلمانوں کے خلاف لشکر اکٹھا کریں گے۔ لیکن عجیب بات یہ ہوگی کہ عیسائیوں میں سے ایک گروہ امام مہدی کے ساتھ مل جائے گا اور ایک گروہ بقیہ عیسائیوں سے لڑے گا۔ اللہ جل شانہ مسلمانوں کو فتح دے دیں گے۔ یہ وہ لڑائی ہوگی جس کا تذکرہ بخاری شریف کی اس روایت میں ہے، جس میں 6 علامات جو شروع میں ہم نے تذکرہ کی تھیں کہ میری امت میں سے ایک شخص نکلے گا اور جس کی طرف لشکر جائیں گے 12 جھنڈوں والا لشکر، پھر ہر جھنڈے کے تحت 12,000 افراد ہوں گے، تو 9,60,000 کے قریب لشکر کی تعداد بنتی ہے۔ یہ عیسائیوں کا لشکر ہوگا۔ کچھ عیسائی پہلے اتحاد کریں گے مسلمانوں کے ساتھ، جو دیگر عیسائیوں اور یہودیوں کو مسلمانوں کے ساتھ مل کر شکست دیں گے۔ شکست دینے کے بعد کیا ہوگا؟ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان آپس میں لڑائی ہوگی۔ عیسائی کہیں گے کہ ہمیں فتح حاصل ہوئی ہے صلیب کی وجہ سے، مسلمان کہیں گے نہیں، ہمیں فتح حاصل ہوئی ہے اللہ کی مدد سے۔ دونوں آپس میں لڑ پڑیں گے۔ اب جب دونوں آپس میں لڑیں گے تو بے انتہا لاشیں گریں گی۔ بعض حضرات اس طرف بھی گئے ہیں کہ جو حدیث میں ملحمہ کبریٰ کہا گیا ہے اور جو دریائے فرات سے سونے کا ظاہر ہونا ہے، بعض عرب علماء اس طرف گئے ہیں کہ سونے کے جو پہاڑ دریائے فرات ظاہر کرے گا، اصل میں یہ وہ لڑائی ہے کہ عیسائی مل کر لڑیں گے اور قبضہ سونے کے پہاڑ پر ہوگا۔ لیکن حدیث میں کوئی ایسے الفاظ موجود نہیں۔ حدیث میں مطلق تذکرہ ہے کہ عنقریب فرات اپنے سونے کے پہاڑوں کو ظاہر کر دے گا، اور جس وقت وہ اپنے سونے کے پہاڑوں کو ظاہر کر دے گا تو لوگ اس سونے پر قبضہ کرنے کے لیے لڑیں گے، اتنے لڑیں گے۔ فرمایا حدیث میں ہے کہ کوا اڑے گا اور اڑتے اڑتے تھک کر گر کے مر جائے گا، لیکن لاشیں ختم نہیں ہوں گی۔ اتنا قتل و غارت ہوگا، اتنی لاشیں گریں گی۔ آج کل کے دور کے لحاظ سے ممکن ہے کوئی ایٹمی جنگ ہو اور کوئی ایسا مہلک ہتھیار استعمال ہو کہ اتنی لاشیں گریں کہ کوا اڑتے اڑتے تھک کر گر کے مر جائے اور لاشیں ختم نہ ہوں۔ 26ویں علامت، استنبول کی فتح۔ جس وقت قسطنطنیہ استنبول پر قبضہ ہو چکا ہوگا عیسائیوں کا، تو امام مہدی قسطنطنیہ پر لشکر کشی کریں گے اور اس قبضہ کو ختم کر دیں گے، اور رومیوں کو شکست ہوگی اور رومیوں کا امیر بیت المقدس پہنچے گا اور وہاں جا کر پناہ لے گا۔ جس وقت یہ رومیوں کے ساتھ لڑائیاں شروع ہوں گی، ان لڑائیوں میں مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوتی ہیں اور بعض میں شکست بھی۔ 27ویں علامت، 3 جگہ زمین کا دھنسنا۔ اور انہی لڑائیوں کے دوران زمین میں 3 جگہ دھنسنے کے واقعات ہونے ہیں، جس کا حدیث میں تذکرہ فرمایا گیا کہ مشرق کی سمت میں زمین دھنسے گی، مغرب میں زمین دھنسے گی اور عرب میں زمین دھنسے گی۔ اور زمین کا دھنسنا تھوڑا نہیں ہوگا، بڑے پیمانے پر ہوگا، بڑے پیمانے پر زمین دھنس جائے گی۔ تیسری قسط یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ ہم نے تمام وہ علامات ذکر کر دی ہیں جو ظہور امام مہدی علیہ رضوان سے متعلق تھیں۔ باقی واقعات جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یا دجال کے ساتھ منسوب ہیں، جو احباب کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے ذکر کیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔